السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن قرآن ود حافظ محمد طاہر۔ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تجوید کا جاننا کیوں ضروری ہے اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اور تجوید کے بغیر پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور پھر اس کے علاوہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جب ابتدا کی جائے گی تو اس کے لیے آداب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو مخارج جو 29 حروف ہیں اور ان کے جو 17 مخارج ہیں وہ ہم نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد حروف کی صفات ان کو شروع کریں گے آج کے سبق سے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو جائے کہ ہم دین کی بات کسی تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ تو صفات حروف، اب صفات کیا ہوتی ہیں؟ تو جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں، اور وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ کہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے، تو ایسی صفت کو ذاتیہ اور لازمہ اور ممیزہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی صفت وہ ہے اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے مگر اس کا حسن اور وہ زینت نہ رہے، اور ایسی قسم کی صفت کو محسنہ، مخلیہ اور عارضیہ کہتے ہیں۔ اب جو ہم نے صفات جو پہلی صفت بیان کی ہے صفات لازمہ اور ذاتیہ، تو صفات لازمہ اور ذاتیہ کل 17 صفات، ایسے مخارج بھی ہمارے 17 ہی تھے، تو یہ صفات لازمہ جو ہے یہ ان کی تعداد بھی 17 ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے حمس۔ جن حمس ہے کیا؟ اب اس کی تعریف کہ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں، ان حروفوں کو، اور ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے، یعنی مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے گی کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ اور ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے فحسہ شخص سکت، یعنی فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا، یہ ٹوٹل تعداد ان کی 10 ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ حروف کی ٹوٹل تعداد جو ہے، ٹوٹل جو حروف ہیں وہ 29 ہے، ان میں سے 10 کیا ہیں؟ وہ حمس ہے جن کا مجموعہ فحسہ شخص سکت۔ آگے ہے جہر۔ جن حروفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ، ذوف کا حمس میں اور یہاں قوت ہے، تو قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، اور محموسہ کے سوا جو 10 حروف میں نے آپ کو ابھی محموسہ کے بتائے ہیں ان کے علاوہ سب حروف جو ہیں وہ مجہور آئی۔ اب جہر اور حمس یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اگر جہر جس
حرف میں جہر والی صفت پائی جائے گی تو اس میں حمس نہیں ہوگا، اور جس میں حمس ہوگا اس میں جہر نہیں ہوگا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل۔ دو ہماری صفات ہوگی، تیسری صفت ہے شدت، کہ جن حروف میں یہ صفات پائی جائیں ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ پیچھے آپ نے جہر میں پڑھا تھا بلندی، تو یہاں ایک قسم کی سختی ہو۔ اور ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ جی ڈوکا تبتا، یعنی حمزہ، جیم، دال، کاف اور قاف، قا، با اور تا، یہ ان کی کل تعداد 8 بنتی ہے جن کا مجموعہ آسانی کے لیے جی ڈوکا اور تبتا۔ تو یہ آج کا سبق ہماری کلاس کی بھی اختتام پذیر ہوتی ہے کہ ہم نے آج جو صفات پڑھی کہ حروف کے اندر جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں۔ اب صفات میں نے کہا تھا پھر صفات دو قسم کی ہیں، ایک ہے صفات لازمہ اور دوسری ہے عارضیہ۔ لازمہ تو وہ ہے کہ اگر وہ صفت ان میں سے نکال دی جائے یا ان صفت کو تو وہ حروف ہی نہیں رہیں، اور ان کی ٹوٹل تعداد جو لازمہ ہیں ان کی صفات ٹوٹل 17 ہیں، جن میں سے آج ہم نے 3 پڑھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز اور جو صفات ہیں وہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنائے، اور اس کو ہمیں پھیلانے کا ذریعہ بھی بنائے، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بھی بنائے، اور ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور ہمارے قرآن کو سمجھنا، پہلے پڑھنا، پھر سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔